طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور ایک ایک ستارہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا مست بو ہیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا یہ مثمن برج وہ مشکوے آنا نور کا یہ مثمن برج وہ مشکوے آنا دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے الہی بول پانا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول پانا نور کا ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا یہ جنت جتنی بٹے گی نا مسلمانوں میں جتنی جنت بٹے گی اب جنتوں کی تو سب کی ایک نہیں ہوگی نا مراتب کے حساب سے ہوگی نا ایک عام مومن کی جنت اور پھر ایک ولی کی جنت حافظ قرآن کی جنت پھر عالم کی جنت پھر شہید کی جنت پھر صدیق کی جنت غوث قطب ابدال کی جنتیں پھر انبیاء کی جنتیں امام کہتے ہیں ساری جنتیں بٹیں گی نا اس سب جنت کو ملا لیں وہ ساری جنت کو ملا دیں تو وہ کتنی بنتی ہیں وہ مصطفیٰ کریم کے جنتی محل کا ایک کمرہ مصطفیٰ کریم کے جنتی محل کا ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا تو سدرہ
سدرا اتنا سدرا پائیں باغ میں ننا سا پودا نور کا سدرا پائیں باغ میں ننا سا پودا نور کا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ امام نے یہ نہیں کہا جلوہ آپ نے کہا چہرہ چہرہ اور ہے جلوہ اور ہے انہی کی بو مایہ سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں ارے انہی کی رنگت گلاب میں ہے چہرہ الگ ہے جلوہ الگ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے عرب میں اندھیریاں چھائی ہوئی تھی جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی ہر طرف بت پرستیاں تھی چوریاں ڈکیتیاں رہزنیاں زنا شراب جوا کون سی ایسی خرابی تھی جو وہاں نہیں تھی بڑا عجیب معاملہ تھا دیکھنے والا دیکھ رہا تھا غالباً جبریل کہہ رہے تھے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری کی جاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر قبر سے نقاب میں ہے حضور کی آمد ہو گئی ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور دین حنیف کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا بدعتوں نے جگہ لے لی تھی پھر کیا ہوا کہنے والا کہہ رہا تھا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا او بھیک لے سرکار سے لا جلد کا سانور کا اپنے عشق کی بات ہوتی ہے بندہ بات کرتا ہے نئے چاند کو دیکھنے کے لیے نگاہیں آسمان پر ہیں اور نیا چاند جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا آسمان جو ہے بڑا بھول رہا ہے یہ بوڑھا آسمان چرخے کہن آج اس کی پیٹھ پہ نیا چاند نظر آیا تو بڑا پھول رہا ہے دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاک اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخے کون پھول چاند نظر نہیں آ رہا امام کو دے بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا انبیاء اجزاء تو بالکل ہے جملہ نور کا انبیاء اجزاء تو بالکل ہے جملہ نور کا اس علاقے سے
ان پر نام سچا نور وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا وضع واضح میں تیری صورت ہے معنی نور کا یوں مجازن جس کو چاہے کہہ دے چوندیاں کر چاندنی قدموں پھرا 27ویں رات کی رجب کی تو 27ویں رات کو چاند غائب ہوتا ہے امام نے عشق کی بات کی عشق کے انداز میں کہا چاند غائب تھا کدھر غائب ہوا کیوں آپ فرماتے اس لیے جب میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی اور جب براق پر سوار تھے میرے آقا اور براق کی جو پاؤں کا جو سم اس سم کا جب عکس پڑا حضور کا نہیں جس سواری پر حضور تشریف فرمائے اس سواری کے سم کا جب عکس پڑا تو کیا ہوا عکس سم سے چوندیا کر چاندنی قدموں پھرا ہنس کے بجلی نے کہا دیکھا چھلاوا نور کا ہنس کے بجلی نے کہا دیکھا چھلاوا نور کا عکس سم نے چاند سورج کو لگائے چار چاند ایسا کلام دکھاؤ لکھنے والا کوئی عکس سم نے چاند سورج کو لگائے چار چاند وہ پڑ گیا سیموں زرے گردوں پہ سیکا نور کا سبزے گردوں جھکا تھا بہرے بابو سے برا کبھی آپ دیکھیں یہاں تو آپ کو بہت ہی نظارے ملیں گے یہاں پہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں نا چھوٹے چھوٹے مکان ہیں تو آپ کو میں جب جاتا ہوں سفر کرتا ہوں نا تو راستے میں دیکھتا ہوں ایسے آسمان جھکا ہوا جھکا ہوا کیوں ہے کیوں جھکا ہوا جب میرے آقا کی سواری گئی تو آسمان نے چاہا کہ میں ذرا جھک کے جو ہے نا وہ میں حضور کی سواری کا جو ہے نا وہ سم ہے نا اس کو میں چوم لوں جب اس نے کوشش کی پھر کیا ہوا سبزے گردوں جھکا تھا بہرے پاؤں سے برا ارے پھر نہ سیدھا ہو سکا کھایا جو کوڑا نور کا پھر نہ سیدھا ہو سکا کھایا جو کوڑا نور کا مجھے اور بھی کلام پڑھنا ہے میں تو اسی بے لگ گیا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہاف بھی نہیں پڑھا فورتھ بھی نہیں پڑھا میں چاہوں تو اس کلام کے اندر الحمدللہ پوری بہل کر سکتا ہوں الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم اتنے اشعار مجھے اس کی یاد ہے لیکن مجھے اور کلام بھی پڑھنا ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ
لکھا اعلیٰ حضرت. آج کل اگر ہم یا آپ لکھ لیتے نا، میں یا آپ لکھتے تو پتہ نہیں کیا ہوتی ہے ہماری ایسی تشریح کرتے ہیں میں نے لکھا. اچھا یہ کلام میرا لکھا ہے، یہ میں نے لکھا ہے، فوراً میں. اللہ والوں کی یہ شان ہی نہیں، میں ہے ہی نہیں. میں ایک آدمی تھا، اس کو ایک شیطان نے ذرا اس کو دبوچ لیا. تو ایک بزرگ تھے وہاں پہ، وہ کبھی میں نہیں کہتے تھے اور میں کبھی کہتا ہی نہیں تھے. تو شیطان صفت آدمی تھا کہ میں تو ان کو میں بلواؤں گا. کیا کہا؟ میں بلواؤں گا ان کو. میں گیا بھائی ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. بولا حضرت جی ایک سوال کرنا ہے. جی کرے. حضرت یہ بتائیے کہ شیطان کو کس چیز نے نکالا؟ شیطان کو کس چیز نے راندہ بارگاہ کیا؟ آج جواب تھا میں. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ بتاتے ہیں آپ کو. نماز کے بعد بیٹھ جاؤ. نماز ہو گئی، حضرت کھڑے ہوئے. ہاں جی وہ کون تھا جس نے یہ سوال کیا تھا؟ تو فوراً میں، اس نے نکالا. تو میں جو اللہ والوں کے میں نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت نے اتنا شاندار قصیدہ لکھا، اور میں آپ کو بتاؤں اس قصیدے کے اندر میں نے کوئی پڑھا ہی نہیں بھی. ایسے سے اشعار ہیں، ایسی ایسی کمال کی باتیں لکھی ہیں اعلیٰ حضرت نے. لیکن اتنا کرنے کے بعد بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرا کمال نہیں. اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ قصیدہ نور کا.